ناظرین، قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ حبیب خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر مشتمل ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو کبھی واللیل کے زلفوں والا کہتا ہے تو کبھی والضحیٰ کے چہرے والا کہہ کر پکارتا ہے، کبھی اپنے محبوب کو کملی اوڑھنے والا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کبھی اس کے شہر کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، کبھی کہتا ہے اے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ یہ سب خالق کے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کے انداز ہے۔ وہ جلال والا خدا اپنے حبیب کے بارے میں بہت ہی حساس ہے۔ یہ اس خدائے واحد کی سنت ہے کہ وہ اپنے حبیب پر تانہ زن افراد کو خود جواب دیتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا تھا ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے، ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے۔ حبیب خدا کے وصال تک جب بھی کسی نے ان پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی یا ان کے لیے حرف دشنام بولا تو خالق کائنات کی غیرت نے کبھی چپ رہنا گوارا نہیں کیا۔ اسی شہنشاہوں کے شہنشاہ نے کہا تھا ان شان کا ولبتر، اے حبیب تیرا دشمن خیر سے محروم رہے گا۔ دیکھ لیجئے خالق کا یہ قول کتنا سچا اور امر ہے کہ اس کی پوری کائنات میں ہر طرف حبیب خدا پر درود جاری ہے، اور آج بھی خدائے بزرگ و برتر اپنے حبیب کی عزت و عظمت کا پہرے دار ہے۔ اور یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو بھی خدا کا متلاشی ہے وہ اس رستے پر چل کر آئے جو رستہ محبوب خدا نے متعین کر دیا تھا۔ بس اسی لیے تو محمد رسول اللہ پر درود کے بغیر وہ کسی کی دعا کو قبولیت تو کیا پذیرائی بھی نہیں دیتا۔ اور اس خالق نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ تم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر دو، میں تم پر دونوں جہانوں کی نعمتیں وار دوں گا۔ اور خالق نے بتا دیا کہ عشق رسول ہی عشق خدا کی کنجی ہے۔ اس لیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں حبیب خدا سے عشق جیسی نعمت کی توفیق ملتی ہے۔ تو جو اس ذکر کی محفل کا حصہ بنتے ہیں، جس ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ اللہ کا وعدہ۔ ناظرین، یہ سب میرے ذہن میں اس وقت آیا جب مجھے پتہ چلا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کا فیصلہ سنتے ہی عمران خان مسکرا دیے۔ شاید وہ خان جانتا ہے کہ جس جرم پر اسے سزا دی جا رہی ہے وہ تو اس کے سینے پر سجنے والا ایک میڈل ہے، اور شاید اس لیے وہ بار بار کہتا تھا کہ کیس کا فیصلہ جلدی سناؤ۔ شاید اسی لیے اس فیصلے کے بعد اس نے قوم کے نام پیغام میں کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان پر پہلے یہ چارج شیٹ تھی کہ وہ شلوار قمیض کیوں پہنتا ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح کیوں رکھتا ہے، مدینہ منورہ ننگے پاؤں کیوں جاتا ہے۔ اب اس چارج شیٹ میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان قوم کو سیرت نبی کیوں پڑھانا چاہتا ہے، نوجوانوں کو سیرت کا درس کیوں دیتا ہے۔ کل سے مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ سزا سنا دینے کے باوجود حکمرانوں کے چہرے کیوں لٹکے ہوئے ہیں، کیوں ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہے، اپنے سب سے بڑے مخالف کو سزا دلوانے کے باوجود یہ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا جواب کہاں سے آئے گا۔ بس ہمیں اس کی حکمت کا اندازہ نہیں ہے، اس کے فیصلوں کے وقت کا پتہ نہیں ہے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ اس نے اپنی دنیا ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ رکھی۔ آج ناظرین، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ ایسے عجیب و غریب فرمودات تھے۔ سب سے پہلی بات جو حیرت انگیز بھی تھی اور افسوسناک بھی تھی کہ وہ اس پریس کانفرنس کے لیے وہ اپنے ساتھ علماء کرام کو بھی لے کے آئے تھے۔ علماء کرام کی موجودگی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب اور ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ابھرے گا کہ سیرت کی تعلیم سے آراستہ کرنا، کسی کو سیرت کی تعلیمات سے آگاہی دینا، نوجوان نسل کو، کیا یہ جرم ہے اس ملک میں، جو ملک ہی لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا؟ تو یہ جب سوال اٹھے گا تو اس کا جواب جو ہے وہ دینے کے لیے مجھے علماء کرام کی مدد لینا پڑے گی۔ تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ وہ معاملہ جو مذہبی نہیں تھا
آپ اس کو زبردستی، اور ان کی خواہش ہے بلکہ ان کو ایک خوف ہے کہ یہ مذہبی معاملہ نہ بن جائے، لیکن آپ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اس معاملے کو مذہبی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا جھوٹ آپ نے یہ بولا تارڑ صاحب کہ جس سے باقاعدہ کسی بھی عمران خان کو قریب سے جاننے والے شخص کی ہنسی نکل جائے گی، کہ زمان پارک والا گھر جو ہے وہ 25 کروڑ روپیہ خرچ کروایا گیا، رشوت کا خرچ کروایا گیا کہ ریاض ملک نے وہ بنوا کے دی ہے۔ یعنی اس کی تعمیر پہ 25 کروڑ روپیہ لگا دیا۔ ناظرین، دنیا کی کوئی طاقت وہ جا کے یہ کہہ دے، کوئی بڑے سے بڑا ایکسپرٹ جو ہے وہ تعمیرات کا ایکسپرٹ جا کے کہہ دے کہ جب یہ اس کی رینوویشن ہوئی تھی اس گھر کی تو زمان پارک والے کی، تو اس پہ 25 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے، تو جو چور کی سزا وہ میری۔ ناظرین، بلکہ میں آپ کو عمران خان کے بارے میں ایک ذاتی بات بتا دوں جو میرے علم میں ہے، کہ عمران خان اس حوالے سے اس قدر وہ حساس ہے کہ گھر کے اوپر پیسہ کوئی ناجائز ال گاٹن منی جس کو کہتے ہیں، یا اپنے عہدے یا مرتبے کا فائدہ اٹھا کے وہ جب وہ وزیر اعظم نہیں بھی تھا نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے تو ایک اشاعتی ادارے کے ساتھ مل کر غالباً سیلاب زدگان کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کی گئی تھی، تو اس کے لیے دفتر بنانا وہاں پہ مقصود تھا۔ تو وہاں پہ کو پتہ چلا کہ جناب کسی ایک کمرے کی ایسا بنوایا گیا ہے جس کا براہ راست جو ہے وہ اس خیراتی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جیسے ہی عمران خان صاحب کے علم میں یہ بات آئی تو خان صاحب نے فوری طور پہ ایک 3 رکنی یا 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فوری طور پہ تحقیقات کر کے بتاؤ کہ اس کمرے پہ کس کے کہنے پر کیوں پیسہ خرچ کیا گیا ہے، اور کیا یہ کمرہ جو ہے یہ ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس میں کسی کا نام، ایک فیملی ممبر کا ہی نام آ رہا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے وہ کمیٹی بنانے کے 2-4 دن کے اندر ہی خود ہی اس کمیٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی کہا کہ کیا بنا اس رپورٹ کا، اور یہ جواب کا انتظار کیے بغیر خان صاحب نے چیک بک منگوائی اور یہ کہہ کر غالباً 30 لاکھ روپے کا چیک دے دیا کہ یار مجھے پتہ ہے کہ وہ جو کمیٹی ہے وہ میرے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی وہ، تو اس لیے مجھے پتہ ہے یہ 30 لاکھ روپے جو ہے یہ میرے چونکہ استعمال میں رہے گا یہ کمرہ، یہ ذاتی استعمال میں آئے گا یہ کمرہ، تو اس کی تعمیر پر کسی فلاحی منصوبے کے نام پر جو پیسے آئے ہیں وہ ان میں سے 1 پائی بھی خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ اتنے زیادہ تو پیسے خرچ بھی نہیں ہوئے جتنے کا آپ چیک دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے کسی کے ہاں جواب بھی دینا ہے بات میں۔ یہ ہے عمران خان کی ایمانداری جس کے اوپر آپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس کے گھر پر رشوت کے 25 کروڑ روپے لگا دیے گئے۔ میں یہ جو واقعہ بتا رہا ہوں، میں اس کے ایک حرف پہ شاید کوئی ڈیجٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن اس کے کسی ایک بات پہ بھی، ایک جملے پہ بھی میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور ناظرین، آخر میں چلتے چلتے محسن نقوی کے 2 اشعار سن لیں۔ میری سانسوں کی خوشبو سے تجھے زنجیر ہونا ہے، میری سانسوں کی خوشبو سے تجھے زنجیر ہونا ہے، ابھی اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونا ہے، ابھی اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونا ہے۔ وہ جن کے خون سے دستار قاتل ہو گئی رنگین، وہ جن کے خون سے دستار قاتل ہو گئی رنگین، انہی کے مقتلوں کی خاک کو اکسیر ہونا ہے، انہی کے مقتلوں کی خاک کو اکسیر ہونا ہے۔ ہمارے گھر پہ گرتی بجلیوں کو کیا خبر محسن، ہمارے گھر پہ گرتی بجلیوں کو کیا خبر محسن، کہ اس ملبے پہ ایک تازہ نگر تعمیر ہونا ہے، کہ اس ملبے پہ ایک تازہ نگر تعمیر ہونا ہے۔ انشاءاللہ